عزیز ساتھیو، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ آج یوم وصال ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ ایک مثالی تعلق تھا جو محبت پہ مبنی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ یہ رفاقت 25 سال کی ہے، لیکن 25 سال میں ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کوئی اختلاف کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، نہ پڑھنے میں کبھی نظر سے نہیں گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ان سے اختلاف ہوا ہو۔ جبکہ دیکھتے ہیں کہ بقیہ ازواج مطہرات کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً بقیہ کے 13 سال میں نہیں، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ بھی ہوئے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا لقب ملائکۃ العرب تھا، آپ عرب کی شہزادی تھیں، ایک متمول اور مالدار گھرانے میں پیدا ہونا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تو آپ انتہائی سادگی پسند ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بڑے مزے سے جو کا دلیہ کھا رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کیا کھا رہی ہیں؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرض کرنے لگی حضور جو کا دلیہ ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ خدیجہ اپنے لیے تو کوئی اچھا کھانا بنا لیتی، اچھا یہ جو کا دلیہ مجھے دے دو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ عرض کرنے لگی کہ حضور جس دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے وہ فقر کا طالب ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں سکون دیتی ہیں۔ ایک نفس کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے اور نفس کا سارا تعلق ہے وہ باہر سے ہے، اچھی لباس کے ساتھ ہے، اچھی غذا کے ساتھ ہے، اچھی خوراک کے ساتھ ہے، مال و دولت کے ساتھ ہے، اچھی رہائش کے ساتھ ہے۔ لیکن جو روح کی غذا ہے اور دل کی غذا ہے وہ محبت ہے۔ اگر انسان کو محبت نصیب ہوتی ہے تو یہ ظاہر کی ساری سہولتیں یہ ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا اپنا مال قربان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کی کسی وادی میں گئے اور وہ زمانہ تھا کہ جب قحط پڑتا تھا تو لوگ کسی کی مدد نہیں کرتے تھے۔ ایون کہ عرب کی تاریخ میں ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ لوگ جب ان کے پاس راشن ختم ہو جاتا تھا تو اپنے جھونپڑوں پہ وہ سرخ جھنڈا لگا دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی نہ آئے، اور وہ اس حالت میں قسم پرسی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے جس کے لوگ بیمار پڑے ہیں، انتہائی لاچار اور لاغر خواتین جو ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے، اور بچے جو ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت میں ان کو دیکھا تو حضور گھر تشریف لائے۔ جب گھر آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے کہ خدیجہ میں قبیلوں کے اس حال میں دیکھ کے آیا ہوں، کاش آج میرے پاس بہت دولت ہوتی تو میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھی تو عرض کرنے لگی کہ حضور آپ ایسا کریں کہ قریش کے کچھ لوگوں کو بلائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ 10 کے قریب قریش کے لوگوں کو بلایا، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے آنے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے گھر کے صحن میں درم و دنانیر کا ایک ڈھیر لگا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک طرف میں بیٹھے تو چھپ گئے، اور یہ ڈھیر لگا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی حضور یہ سارا کچھ میں نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، اب جیسے چاہیں اس کو تصرف میں۔ یعنی یہ شہزادی جس کو زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار حرا میں تھے
تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور کھانا لا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ تو جب انہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو خدیجہ الکبریٰ کو بشارت دو، بشروا خدیجۃ ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جو خدیجہ الکبریٰ کو ایسے گھر کی خوشخبری دو جنت میں کہ جس میں شور و غل نہیں ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا کا سلام دیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو خود سلام ہے، تو ان کی عظمت کا کیا اندازہ کریں گے ہم، جن کو خدا سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے، جو سلامتیوں کا مالک ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹا جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوپر لے رکھی ہے حضور سے وہ چادر لے کے آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چادر مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ چادر کا کیا کرنا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ عرض کرنے لگی حضور یہ تو اماں جان نے مانگی لیکن بتایا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے دی اور خود بھی تشریف لائے اور پوچھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چادر منگوائی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرض کرنے لگی کہ حضور میری زندگی کے آخری ایام ہیں، میری طبیعت کافی کمزور ہو گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب زندگی کے زیادہ دن میں آپ کے ساتھ گزار سکوں، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر کو محفوظ کر لوں، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس کو اپنے کفن میں شامل کر کے اس میں دفن ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب یہ بات سنی حضور فرمانے لگے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے مجھ سے میری چادر مانگی ہے، خدا کی قسم اگر مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو میں پھر یہ بھی عطا کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہوا، آپ کا دفن مکہ میں جنت المعلا قبرستان میں ہوا، اس کے آپ کے وصال کے بعد ایک بات امہات المومنین میں ڈسکس رہتی تھی، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ڈسکس رہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کون حضور سے زیادہ قریب تھی، تو دلائل ہوتے، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ اکثر یہ کہا کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی ہوں، جبکہ بقیہ ساری ازواج وہ دوسرا یا تیسرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ایک مرتبہ یہ بات سنی تو اس فخر پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی طبیعت جو تھی وہ مضطرب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی اور کہنے لگی کہ حضور آج اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کنواری آپ کے نکاح میں گئی ہیں تو ان کی بڑی عظمت ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ بیٹی اب جب کبھی بات ہو تو ان کو بتانا کہ عظمت اس میں نہیں ہے کہ میرے نکاح میں کون کنواری آئی ہے، بلکہ عظمت اس میں ہے کہ میں کس کے نکاح میں کنوار آئی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ نے یہ بات سنی تو اس کے بعد آپ مطمئن ہو گئی۔ 10 رمضان المبارک ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ان کے وصال کے بعد بہت یاد کرتے تھے، اور یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے کہ جو ان کے لیے کفایت کر جاتا۔ تو اس امت کی مقدر پر آغاز میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بہت خرچ کیا ہے، تو امت پہ بھی لازم ہے کہ اپنی ماں کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو 10 رمضان المبارک کی افطاری کے وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا